میری جناب اس کلاسز کے استاد جناب طاہر الحسن صاحب سے بھی احتراماً درخواست ہے کہ وہ ڈائس پر تشریف لائیں، اور آج کے اس میری ڈاکٹر شعیب رضا خان وارسی صاحب سے درخواست ہے کہ وہ ڈائس پر تشریف لائیں۔ حضرات، جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ غالب انسٹیٹیوٹ کے زیر اہتمام اردو، فارسی اور موسیقی کی کلاسز ایک لمبے عرصے سے یہاں ہوتی چلی آئی ہیں، تو اس مرتبہ اردو اور فارسی کلاسز ہماری منعقد ہوں گی۔ موسیقی کلاسز کے لیے کچھ ایسی پرابلم تھیں کہ وہ نہیں ہو پا رہی، انشاءاللہ اس کے بعد میں شروع کریں گے اسے کسی وقت پہ۔ اور یہ بیچ ہمارا حالانکہ اس کی شروعات تو بہت پہلے ہوئی تھی، 1977 میں پہلا اردو بیچ یہاں پر منعقد کیا گیا تھا، جو کہ بڑے آڈیٹوریم میں کیا جاتا تھا، اور ایک بڑی تعداد اس کے اندر طلباء کی شامل تھی اردو اور فارسی کلاسز کے اندر۔ اور اس کے بعد میں یہاں پھر موسیقی کلاسز کا آغاز ہوا، جس میں پہلا جو بیچ تھا اس میں بیگم اختر صاحبہ نے اس کا افتتاح فرمایا تھا اور اس میں تشریف لائی تھی۔ اس کے بعد دیگر کئی بیچز ہوئے، 99 میں ہوا، 2001 میں ہوا، پھر اس کے بعد میں 2001 سے 2007 تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ اس کے بعد یہ کئی بیچز ہوئے، 2010، 12، 13، 14، 15 تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ پھر اس کے بعد میں ایک یہ سلسلہ منقطع ہوا، اور پھر 2022 میں یا 2021 میں جب یہ لاک ڈاؤن ہوا اور کووڈ کا سلسلہ ہوا، تمام فیس ٹو فیس کلاسز وغیرہ جب بند ہو گئی، تو ہم لوگوں کے ذہن میں یہ آیا کہ کیوں نہ ایک آن لائن اردو، فارسی اور میوزک کی کلاسز کا آغاز کیا جائے۔ بہرحال ہم لوگوں نے اس کا اناؤنسمنٹ کیا، اس کے پوسٹر وغیرہ ڈالے، تو خاطر خواہ اس میں لوگوں نے دلچسپی لی، اور قریب 600 اسٹوڈنٹ ہمارے اردو میں انرولڈ ہوئے، اور 400 کے قریب فارسی میں، اور 150 یا 55 اسٹوڈنٹ ہمارے موسیقی کلاس کے اندر تھے۔ وہ 3-4 بیچ ہمارے بہت شاندار منعقد کیے گئے، اور اس میں ملک اور بیرون ملک کے ہزاروں کی تعداد میں جو طلباء تھے انہوں نے اس میں حصہ لیا، اور وہ بیچ ہمارا 4 مہینے کے تھے، لیکن گزشتہ 2 برس سے ہم نے اس بیچ کو 4 مہینے کی جگہ 6 مہینے کا سرٹیفکیٹ کورس یہ متعارف کرایا ہے۔ تو بہرحال ہمارے ساتھ یہاں پر جو اردو فارسی کے طلباء ہیں وہ بھی شامل ہیں، اور ایک بڑی تعداد ہماری آن لائن شریک ہے، میں ان کا بھی خیر مقدم کرتا ہوں۔ غالب انسٹیٹیوٹ کی ایک روایت رہی ہے کہ وہ اپنے مہمانوں کا استقبال پھولوں سے کرتا ہے۔ میری عبدالتوفیق صاحب سے درخواست ہے کہ وہ جناب طاہر الحسن صاحب کی خدمت میں پھول پیش فرمائیں۔ میری محترمہ یاسمین فاطمہ صاحبہ سے درخواست ہے کہ وہ ڈاکٹر شعیب رضا خان وارسی صاحب کی خدمت میں پھول پیش فرمائیں۔ جیسا کہ ابھی مجھے جناب مشتاق احمد صاحب جو کہ ہمارے آن لائن کلاسز وغیرہ سب دیکھتے ہیں، انہوں نے بتایا کہ 150 سے زائد لوگ جو ہے ہمارے آن لائن جوائن کیے ہوئے ہیں، جو ہمارے اس پروگرام میں شامل ہیں۔ میں تمام شرکاء کی جانب سے، غالب انسٹیٹیوٹ کی جانب سے اور اپنی جانب سے قابل صد احترام ڈاکٹر ایس فاروق صاحب کی خدمت میں پھول پیش کرنے کی اجازت چاہتا ہوں۔ اس بار 100 سے زائد اردو کورس کے اندر ہمارے طلباء نے ایڈمیشن لیا ہے، اور 80 سے زائد فارسی طلباء نے ہمارے اس بیچ کے اندر ایڈمیشن لیا ہے، اور یہ 1 مئی سے شروع ہو کر کے 31 اکتوبر تک جاری رہے گا، اور یہ 6 مہینے کا سرٹیفکیٹ کورس ہے۔
قابل صد احترام ڈاکٹر ایس فاروق صاحب صدر ہمالیہ گروپ، ڈاکٹر شعیب رضا خان وارسی صاحب معروف اردو ادیب، جناب طاہر الحسن صاحب جو اردو اور فارسی کے استاد ہیں، آپ تمام حاضرین اور ناظرین، میں غالب مصری روٹ کی جانب سے اور اپنی جانب سے آپ تمام حضرات کا خیر مقدم کرتا ہوں، استقبال کرتا ہوں۔ معزز حاضرین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، سن 1969 میں جب غالب کی وفات کو 100 برس مکمل ہوئے تو انہیں خراج عقیدت پیش کرنے کی غرض سے غالب مصری روٹ کا قیام عمل میں آیا۔ اس ادارے کے مرکز میں غالب ضرور ہیں، لیکن اس ادارے کے 50 سالہ سفر کو سامنے رکھا جائے تو اندازہ ہوتا ہے کہ نہ صرف غالب بلکہ اردو اور ہندوستانی تہذیب کے جتنے مظاہر ہیں تقریباً سب کی نشر و اشاعت اور ترقی میں غالب مصری روٹ کی خدمات قابل رشک ہیں۔ تنہا اسی ادارے کے قیام سے علم و ادب، ثقافت، تاریخ اور نہ جانے کن کن میدانوں میں ترقی کے نئے باب رقم ہوئے ہیں۔ غالب مصری روٹ نے مختلف موضوعات پر اب تک 200 سے زائد کتابیں شائع کی ہیں اور تقریباً 100 سے زائد غالب نامے کے نمبر شائع کیے ہیں۔ تقریباً 150 سیمینار اور مذاکرے منعقد کر چکا ہے، 100 سے زائد ڈراموں کا انعقاد ہو چکا ہے۔ آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ ایک ادارے کا اتنا بڑا تعاون خود سنہری مثال ہے۔ لیکن ہم نے یہ بھی محسوس کیا کہ بنیادی تعلیم کے بغیر اعلیٰ تعلیم کا تصور نہیں کیا جا سکتا، لہٰذا کیا اچھا ہو کہ اگر ہم آن لائن لوگوں کو اردو اور فارسی کی تعلیم دے سکیں۔ حضرات، ہمارا یہ تجربہ نہایت کامیاب رہا اور ایک بیچ مکمل ہونے کے بعد لوگوں کو اصرار اتنا بڑھا کہ اس سلسلہ اب تک جاری ہے۔ مجھے بہت خوشی ہے کہ آن لائن اردو فارسی کلاسز کا یہ 5واں بیچ آج شروع ہو رہا ہے۔ یہ بیچ پورے ہندوستان کی نمائندگی کر رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، معاف کیجیے گا کہ یہ جو 5واں بیچ ہے یہ ہمارا 6 مہینے والا ہمارا جو سرٹیفکیٹ کورس ہے وہ شروع ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے تو 20-25 بیچ ہو چکے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ملک کی دوسری ریاستوں سے لوگوں نے فارم بھرے ہیں۔ مجھے پوری امید ہے کہ آپ لوگوں کی لگن اور ہمارے اساتذہ کی کوششوں سے یہ بیچ بھی بہت کامیاب رہے گا۔ حضرات، یہ کورس اتنی کامیابی کے ساتھ مکمل ہوا تو اس کے پیچھے اردو اور فارسی کے استاد جناب طاہر الحسن صاحب کی بے پناہ کوششیں اور خلوص شامل رہا ہے۔ مستقبل میں بھی ہم آپ سے اسی طرح کے تعاون کے امیدوار ہیں۔ میری درخواست ہے اردو فارسی کے استاد جناب طاہر الحسن صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے تاثرات سے نوازیں۔ جناب طاہر الحسن صاحب۔ جی السلام علیکم۔ طبیعت کچھ ناساز ہے، میں ابھی عمرہ کر کے واپس لوٹا ہوں، اس لیے ذرا آواز میں بھی صفائی نہیں ہے اور طبیعت میں بھی کچھ بحالی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود میں آپ سب کا شکر گزار ہوں، ڈاکٹر صاحب کا اور خاص طور پر ادارے کا، کہ اردو اور فارسی کے لیے جو قدم اٹھایا اور مجھ ناچیز کی خدمات لی ہیں، میں اس کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ میں اس قابل تو نہیں ہوں، لیکن آپ کی ذرا نوازی ہے کہ مجھے اس ذمہ داری کو دیا ہے اور میں کسی حد تک اس کو نبھانے کی کوشش کرتا ہوں، بہرحال جس قابل بھی ہوں۔ اس سے پچھلے بیچ میں جو ابھی ختم ہوا ہمارا اکتوبر میں، اس میں کچھ لوگوں کو میں بلا تکلف اس بات کو براہ راست رکھنا چاہ رہا ہوں کہ کچھ میری طرف سے خامی رہی یا ان لوگوں کی سمجھ میں کچھ کمی رہی، میرے سمجھانے میں کمی رہی یا ان کے سمجھنے میں، جس کی وجہ سے کچھ لوگوں کو کچھ شکایتیں رہیں۔ ان شکایتوں کا ازالہ تو نہیں ہو سکتا، لیکن کسی حد تک میں کوشش کروں گا کہ وہ شکایتیں ختم ہوں۔ جیسے مثال کے طور پر ایک صاحب کو یہ شکایت تھی کہ اس سے پہلے آپ لوگ جب پوزیشن ہولڈر ہوتے تھے ان کو نقد انعام اور کتابیں
غالب کی دیوان غالب دیا کرتے تھے، اس سال نہیں دیا گیا. ان کو بہت سمجھانے کی کوشش کی لیکن نہیں سمجھ میں آیا. بہرحال یہ میں سمجھانے میں قاصر رہا یا وہ سمجھنے میں، بہرحال دونوں میں سے کوئی ایک تو کمی رہی کسی میں. اس کے علاوہ میں بس اور جو اب نئے ساتھی آ رہے ہیں میں ان سے ایک بات ضرور کہوں گا کہ کلاس کے اندر جو بھی کچھ ڈسکشن ہوتا ہے، جو کچھ سمجھایا جاتا ہے اسے تو آپ سمجھیے، لیکن جو آپ کو ہوم ورک دیا جاتا ہے، جو کام کرنے کے لیے کہا جاتا ہے، اس کام کو کر کے واٹس ایپ پر نمبر موجود ہے، اس واٹس ایپ پر مجھے بھیج دیجیے. میں اس کام کو چیک کر کے آپ کو بیک کر دوں گا. اس کے علاوہ پھر بھی کوئی پرابلم ہوتی ہے تو اسے ڈسکشن کیجئے، خوب کیجئے، میں منع نہیں کرتا، لیکن اس کے لیے کوئی ٹائم باؤنڈ کر لیجئے. 5 سال سے یہ پریکٹس رہی ہے کہ 24 گھنٹے، معاف کیجیے گا، میں سوتا نہیں ہوں بلکہ سونے کی کوشش کرتا ہوں، اور بار بار فون کسی نہ کسی کا کہیں نہ کہیں سے آ جاتا ہے. سر یہ پوچھنا تھا، یہ بتا دیجئے، یہ پوچھنا تھا، یہ بتا. جب تک میں اس کو صحیح طریقے سے، جہاں تک میری استطاعت ہے، پوری طرح سے سمجھا کر اس کو نہ سمجھ لوں کہ ہاں سمجھ میں آ گیا، میں بھی نہیں چھوڑتا. تو اس سے تھوڑا گریز کیجئے، چونکہ میں اب عمر کا بھی تقاضا ہو رہا ہے، طبیعت کی بھی وجہ ہے کہ کوئی ٹائم باؤنڈ کر لیا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا. یہ میری ان لوگوں سے گزارش ہے جو آج ہماری کلاس میں شامل ہو رہے ہیں، اردو اور فارسی دونوں کلاسز کے تمام اسٹوڈنٹس سے، تمام طالب علموں سے، کہ ٹائم باؤنڈ ہم کلاس میں کر لیں گے. اس ٹائم میں آپ کوشچن پٹ اپ کیجیے، میں آپ کو سمجھانے سے قاصر نہیں رہوں گا انشاءاللہ. یہ ایک تو یہ بات ہوگی. دوسری بات یہ کہ جو میں نے ابھی بتایا کہ ایک صاحب نے تو یہی کہا تھا، اور بھی کئی صاحب تھے جو اس طرح کی کوششیں کر رہے تھے. تو صرف ان کے لیے یہ کہنا چاہوں گا، اتنا چلن، اتنی رواداری تو اب تم سیکھ لو، اتنا چلن، اتنی رواداری تو اب تم سیکھ لو، اس سے خوش ہو کر ملو جو تم سے خوش ہو کر ملے. تو بہرحال یہ میں ان کو تنبیہ نہیں کر رہا ہوں، وہ برا نہ مانے، وہ یہاں نہیں ہیں، لیکن آن لائن مجھے یقین ہے وہ موجود ہیں. تو وہ اس بات کو تنبیہ کے طور پر نہیں بلکہ یہ اصلاح کے طور پر ہے. اور دوسری بات یہ کہ کلاس کے اندر جو پڑھایا جائے اسے آپ پوری طرح پک اپ کیجئے، سمجھیے، جو کوشچنائر ہوں اسے تیار کیجئے اور پھر اس کو پٹ اپ کیجئے. کوئی ایسا نہیں ہوتا کسی بھی کلاس کے اندر کہ میں سمجھانے سے قاصر رہوں. جہاں تک ممکن ہوتی ہے، ممکنات میں شامل ہے، وہ یہ ہے کہ جو کچھ ڈسکشن ہو رہا ہے اسے پورا ہونے دیجیے. 1 بائی 1 کوشچن پٹ اپ کیجیے اور سمجھیے. یہاں اردو کلاس ہے، پرشین کلاس ہے. اردو کلاس کے اندر اردو الفابیٹ سے شروع ہوگا اور لکھنے پڑھنے کا طریقہ. بولنا سب کو آتا ہے، اردو فارسی ہم سب بولتے ہیں، لیکن ہمیں یہ نہیں پتہ کہ یہ اردو کا لفظ ہے یا فارسی کا لفظ ہے. اور جب یہ پتہ چل جائے گا تو ہمیں یقین ہو جائے گا. پھر اس کو صحیح تلفظ کے ساتھ میں اگر ہم ادا کریں گے تو مجھے یقین ہے کہ اردو کی جو خوبصورتی ہے، جو نزاکت ہے، جو خوش رنگی ہے، وہ تلفظ پر ڈیپینڈ کرتی ہے. اور تلفظ اگر اچھا ہوگا تو ہماری اردو اچھی ہوگی، ہماری شخصیت میں نکھار آئے گا. تو فرسٹ امپریشن از اے لاسٹ امپریشن جو کہا جاتا ہے وہ یہی ہے کہ بولنے پر ہماری اصلیت کا پتہ چلتا ہے کہ ہم کتنے پانی میں ہیں اور کیا ہمیں آتا ہے. تلفظ کے لیے جہاں تک میری کلاس میں آپ جو سابقہ طالب علم ہیں اور جو اب موجود ہیں، میں نوز ٹو چیسٹ، اس میں ہر لیٹر کی روٹ آپ کو انٹروڈیوس کروں گا کہ کس لیٹر کو ہمیں کہاں سے ادا کرنا ہے تاکہ ہم صحیح پروننسیشن کی طرف توجہ دیں. بولنا آتا ہے ہم کو،
لیکن صحیح نہیں بول پاتے. اس صحیح بولنے کے لیے اس کی روٹ اگر ہم سمجھ لیں کہ اس پروننسیشن کے لیے، اس حرف کے لیے کہاں سے ہمیں اپنے پارٹ آف باڈی کو انوالو کرنا ہے تو صحیح ادا ہو جائے گا. تو جہاں تک ممکن ہو اس طرف توجہ دیں، جو بولنے کی پریکٹس کرائی جائے اور جو روٹ بتائی جائے اس کو سمجھیے. اور اس کے بعد بس اب ایک شعر اور میں آخر میں کہنا چاہوں گا، زیادہ میں نہیں بول پا رہا ہوں، کہ رہیے کچھ اس طرح، ملیے کچھ اس طرح کہ کریں لوگ آرزو، ملیے کچھ اس طرح کہ کریں لوگ آرزو، رہیے کچھ اس طرح کہ زمانہ مثال دے. ایک بات پھر میں کہوں گا کہ جو سابق طالب علم ہیں جن کے لیے میں نے ابھی کچھ کہا وہ برا نہ مانیں، یہ میں نے ایک مشورے کے طور پر کہا ہے، اور اسی لیے میں نے ایک شعر بھی پیش کیا ہے، اس سے خوش ہو کر ملو جو تم سے خوش ہو کر ملے. بہت شکریہ طاہر صاحب. دیکھیے اصل میں آپ کے خلوص کی وجہ سے اور آپ کی محبت اور شفقت کی وجہ سے آپ سے لوگوں نے شکایتیں بھی کی ہیں، اور شکایت اپنوں سے ہی کی جاتی ہے. اور استاد تو ایک باپ جیسا ہوتا ہے، تو ظاہر ہے اگر انہیں کوئی گلا رہا ہے یا کوئی شکایتیں رہی ہیں تو وہ اپنے استاد سے کی ہیں. تو اس کو آپ بھی زیادہ جو ہے دل سے مت لگائیے گا. اور مجھے امید ہے کہ جتنے بھی آپ کے جو طلباء ہیں، جو سابق طلباء ہیں اور جو موجودہ ہیں، وہ آپ سے بہت ہی محبت اور شفقت رکھتے ہیں اور آپ سے بہت ساری امیدیں وابستہ ہیں. تو اسے گلہ مت سمجھیے، ان کی محبت سمجھیے آپ. اور میں ان سے بھی یہ درخواست کروں گا جن کو بھی یہ گلہ یہ شکوہ ہے کسی طرح کا، تو اس کو آپ جو ہے، اب کوئی بچے نہیں ہیں، بڑی عمر کے ہیں، تو یہ چیزیں زیبا نہیں دیتی. تو میں یہی کہوں گا کہ ان کو محسوس نہ کریں، بلکہ طاہر صاحب جو ہمارے بہت اچھے استاد ہیں اور ان کی جتنی تعریف کی جائے وہ کم ہے، اور 24 گھنٹے وہ تیار رہتے ہیں ہر سوالات کے جواب دینے کے لیے. اور دوسرا رہا کہ میں غالب شروع کے ایک ڈائریکٹر کی حیثیت سے، یہاں کے ایک ملازم کی حیثیت سے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اگر کوئی بھی بڑی کوئی شکایت ہے یا کوئی کسی طرح کی کوئی دشواری آ رہی ہے، ہمارے جو کلاس انچارج ہیں، اردو کے انچارج ہیں ہمارے مشتاق احمد صاحب، پہلے ان سے کہیے، آپ ان سے اگر مسئلہ حل نہ ہو تو پھر مجھے بتائیے گا. دوسرے ہمارے فارسی کے جو ہمارے انچارج ہیں ڈاکٹر محضر رضا صاحب، یہ سب بڑے مخلص لوگ ہیں، یہ سب بہت مخلص ہیں اور ہر وقت ہر مدد کے لیے تیار رہتے ہیں. تو اگر کسی طرح کی کوئی دشواری آپ کو محسوس ہوتی ہے کلاس کے دوران، تو آپ ان لوگوں سے کہیں. اور پھر ہمارے استاد ہیں، اور استاد کے علاوہ اگر کوئی ایسا کوئی بڑا مسئلہ ہے تو مجھ سے بھی براہ راست آپ رابطہ کر سکتے ہیں. میرا نمبر جو ہے پوسٹر کے اندر موجود ہے. اور جو بھی ہماری کچھ ایسی وہ رہتی تو میں ان ساری کمیوں کے لیے، یہ جو آپ کی شکایت ہیں اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں، اور انشاءاللہ ایسا کوئی موقع ہم لوگ نہیں دیں گے. اور طاہر صاحب ایک مرتبہ پھر آپ سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں، تشریف لائیں. گستاخی معاف، میں دوبارہ پھر آگے آپ کی خدمت میں. میں ابھی عمرہ کرنے گیا تھا، تو یہ جو کلاس چلتی ہے ہماری اردو پرشن انٹرنیشنل چلتی ہے. تو سابقہ برسوں کے اندر ہمارے یہاں باہر کے ملکوں کے بھی کئی حضرات شامل تھے. امریکہ سے بھی تھے، لندن سے بھی تھے، جرمن سے بھی تھے، فرانس سے بھی تھے، اور سعودی عربیہ سے بھی تھے، پاکستان سے بھی تھے، ایران سے بھی تھیں محترمہ 2 پروفیسر. تو سعودی عرب مکہ میں بھی ایک صاحب تھے، یوسف صاحب. تو جب میں نے کہا کہ میں عمرہ کرنے آ رہا ہوں تو وہ 50 کلومیٹر دور رہتے تھے مکہ سے، لیکن وہ جمعے کے دن اپائنٹمنٹ لے کر ٹائم سیٹ کر کے حرم میں نماز پڑھنے کے لیے آئے، اور بہت اچھا لگا. وہ ملنے کے لیے تشریف لائے، اور یہی نہیں اتنے سارے پھل لے کر آئے، اور مزید یہ کہ گھر لے جانے کے لیے بضد تھے کہ نہیں آپ میم کو لے کے گھر چلیے. میں کہا نہیں، آپ بہت دیر ہو جائے گی، اور میں نے معذرت چاہی.
تو پھر انہوں نے کہا کہ میں نیکسٹ فرائیڈے اگر آپ رہیں گے تو میں پھر آؤں گا اور مسز کو لے کر آؤں گا اپنی. لیکن اتفاق کی بات ہے کہ ہم بدھ کو ہی وہاں سے مدینہ آ گئے. لیکن ان کا بہت اچھا لگا, اس لیے مجھے ان کو شکریہ ادا کرنا تھا کہ وہاں جانے کے بعد کس طرح سے انہوں نے پذیرائی کی. میں ان کا ازحد شکر گزار ہوں کہ اگر نہ آتے, نہ مانتے, نہ ملتے تو کوئی حرج کی بات نہیں تھی. لیکن 50 کلومیٹر دور سے آنا اور ملنا اور ملاقات کرنا اور اس طریقے سے بضد ہونا کہ نہیں گھر چلیے, تو بہت شکر, میں ان کا ممنون ہوں, شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس طرح سے کیا. بس یہی یہ دیکھیے آپ کے لیے آپ کے شاگردوں کی محبت اور یہ سمجھیے کہ آپ سے پیار ہے ان کو کہ آپ کو اتنا چاہتے ہیں, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ بہت مخلص ہیں. اسی طرح سے ایک واقعہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم کیرلا میں سیمینار کرنے کے لیے گئے, اور ہماری ایک بیچ کی تھیں صفیہ بی صاحبہ, اور ان کی پہلی پوزیشن آئی تھی فارسی میں. ہم جب وہاں گئے تو پتہ یہ چلا کہ وہاں پورا ماحول اردو کا بنا ہوا ہے. کیرلا کے اندر سر کالی کٹ یونیورسٹی کے اشتراک سے ہم نے دو سال قبل ایک سیمینار کیا تھا کالی کٹ یونیورسٹی میں. تو وہاں ایک بڑی تعداد اردو بولنے والوں کی اس میں شامل ہوئی, اور یہ پتہ چلا کہ وہاں اردو دوسری سرکاری زبان ہو گئی وہاں کی, اور اس وجہ سے 2400 یا 2500 ٹیچر کا تقرر ہوا اس میں, اردو ٹیچر کا. 2 BEd کالج اردو کے وہاں قائم کیے گئے ہیں, اور جو جتنے بھی وہاں ڈگری کالجز ہیں ان میں 43 ڈگری کالجز کے اندر پوسٹ گریجویشن لیول تک اردو پڑھائی جا رہی ہے. اور ایک انہوں نے جیسے یہ غالب انسٹیٹیوٹ ادارہ ہے, وہاں پہ بھی انہوں نے سب نے ایک ادارہ قائم کیا ہے اردو گھر کے نام سے, یہ کالی کٹ کے اندر موجود ہے. اور اردو کی بے پناہ محبت کی سبب ایک گاؤں نے اپنا پورے گاؤں کا نام اردو نگر رکھا ہے. تو ہم بہت امید افزا ہیں اردو سے کہ ہماری نئی بستیاں, نئے علاقے جو ہے قائم ہو رہے ہیں, اور اس کے اندر اردو کا چلن اور اردو پڑھنے لکھنے کا شوق پیدا ہو رہا ہے. اسی طرح سے پنجاب کے اندر, پنجاب میں جو فیروز پور ہے, فرید کوٹ ہے, اور کئی ہمارے جو یہاں سے ہمارے پہلے اور دوسرے بیچ میں جن لوگوں نے اردو اور فارسی پڑھی تھی, وہاں انہوں نے اپنے طور پہ اردو کے 8 سینٹر قائم کیے ہوئے ہیں, جن میں سے میرے خیال سے 50-60 طلباء اردو اور فارسی وہاں پر پڑھ رہے ہیں. تو یہ بہت حوصلہ افزا بات ہے ہم لوگوں کے لیے. اب میں اردو کے مائع ناز استاد اور اردو ادیب جناب شعیب رضا خان وارسی صاحب سے درخواست گزار ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اس بیچ کا افتتاح فرمائیں. جناب صدر ڈاکٹر سید فاروق صاحب, جناب طاہر الحسن صاحب, ڈاکٹر ادریس احمد صاحب اور معزز حاضرین, پہلے ایک شعر ڈاکٹر فاروق صاحب کے لیے جو اردو کے لیے ہمیشہ کوشاں رہتے ہیں. وہ فاروق صاحب کے لیے ایک شعر ہے کہ ہوا اپنا کام کرتی ہے دیپک بجھاتی ہے, ہوا اپنا کام کرتی ہے دیپک بجھاتی ہے, ہم اپنا کام کرتے ہیں نئے دیپک جلاتے ہیں. فاروق صاحب ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ اردو زبان ادب کی جتنی خدمت ہو سکے آپ کرتے ہیں. آج سے نہیں برسوں سے, میں جب سے طالب علم تھا جواہر لال یونیورسٹی کا تب سے میں آپ سے منسلک ہوں اور آج بھی آپ کے بہت قریب ہوں. غالب انسٹیٹیوٹ جہاں میں کھڑا ہوں یہاں سے بہت سیکھا ہے. ہم جب طالب علم تھے بہترین سیمینار, آج بھی میں اس لیے نہیں کہ ادریس صاحب کو خوش کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں, دلی کے اندر اردو زبان و ادب کے جو سیمینارز ہوتے ہیں جو معیار کے ساتھ ہوتے ہیں وہ سوائے غالب انسٹیٹیوٹ کے دوسری جگہ نہیں ہوتے. اور یہ میں فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ میں نے جو کچھ سیکھا ہے, زیادہ تر جو سیکھا کتابوں کے علاوہ جو سیکھا ہے وہ غالب انسٹیٹیوٹ سے سیکھا ہے. یہاں پہ بین الاقوامی سیمینار ہوتے تھے, ایران اور کہاں سے دنیا کے
بڑے بڑے ممالک سے لوگ یہاں آتے تھے، پیپر پڑھتے تھے. یہ مجھے شرف حاصل ہے کہ ان لوگوں سے ملاقاتیں ہوئی ہیں. آج جو یہاں کے ہمارے ادیب اور نقاد اور پروفیسر حضرات تھے، اس میں صرف ہمارے ایک استاد صدیق الرحمان قدوائی صاحب ہی موجود ہیں، باقی تقریباً وہ جا چکے ہیں دنیا سے. تو اس ادارے نے ہمیشہ وہ کام کیا ہے کہ جو کرنا چاہیے. بہت سارے ادارے ہیں، آپ جانتے ہیں، اردو کے نام پر اکیڈمیز بھی ہیں اور انسٹیٹیوشنس بھی ہیں اور خوب کام کرتے ہیں. لیکن یہ بات معلوم ہونا چاہیے کہ جب ہم کہتے ہیں قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان، برائے فروغ اردو زبان، تو اس کا مطلب اردو زبان ہوتا ہے، ادب نہیں ہوتا ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ زیادہ تر ادب کے پیچھے لوگ پڑھے. ارے صاحب، جب تک آپ زبان نہیں سکھائیں گے تو ادب کیسے پڑھ لے گا وہ؟ تو جو کام غالب انسٹیٹیوٹ نے پھر وہی کام شروع کیا کہ پہلے بنیادی طور پر اردو زبان کو آپ نے سکھانے کا سلسلہ شروع کیا، اور اس کی بہت سخت ضرورت تھی. میں الحمدللہ پورے انڈیا میں اردو کے لیے کام کیا ہے. نیشنل انسٹیٹیوٹ آف اوپن اسکولنگ سے میں منسلک رہا، اسسٹنٹ ڈائریکٹر تھا. ابھی حال فی الحال وہاں سے ابھی سبکدوش ہوا ہوں. بہت بڑی تعداد پورے ہندوستان میں ہے جو مجھ سے کہتی ہے کہ میں اردو سیکھنا چاہتے ہیں. ہمارے وہ بھائی لوگ جن کی مادری زبان اردو نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم اردو سیکھنا چاہتے ہیں، کیسے سیکھیں؟ اب ظاہر سی بات ہے کہ اس وقت آپ کوئی اسکول میں اردو سکھا نہیں سکتے بلا کے کسی کو. تو بہترین یہ قدم غالب انسٹیٹیوٹ نے اٹھایا آن لائن کا، جو یہ اس کے لیے قابل ستائش ہیں. ادریس صاحب ہمیشہ انوویٹو کام کرتے ہیں، ہمیشہ ایک نئی چیز کرتے ہیں، اور یہ ضرورت ہے اس بات کی. دیکھیے، آن لائن کلاس کی جہاں تک بات ہے، میں الحمدللہ یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں ایکسپرٹ ہوں اس کا. NIS سے ہزاروں پروگرام، میں تقریباً 20-25 ہزار پروگرام کر چکا ہوں ریڈیو ٹیلی ویژن پہ، جس میں سے کئی ہزار سے زیادہ پروگرام آن لائن ہیں. کیونکہ میں اگر اس کی تاریخ 2 منٹ میں بتاؤں تو آپ سمجھیں گے کہ کوئی بہت نئی چیز ہے. آج کے دور میں لگتا ہے کہ آن لائن بہت کوئی نئی چیز ہے. ہمارے یہاں یورپ میں، دنیا کے اندر پہلے سے آن لائن کلاسز ہوتے تھے، بہت زمانے پہلے، امریکہ میں، انگلینڈ میں. لیکن جب میں چھوٹا تھا، مجھے یاد ہے ٹیلی ویژن پہ UGC کا پروگرام آتا تھا ایک کر کے، اور وہ بھی آن لائن کلاسز ہوتے تھے. پھر گیان درشن اندرا گاندھی نیشنل اوپن یونیورسٹی نے شروع کیا، میں وہاں بھی ایکسپرٹ رہا ہوں، کلاسز کیے ہیں. اور مکت گیان وانی کا بھی میں ایکسپرٹ رہا، CBSE کا میں نے آن لائن کلاسز کیے. اور نیشنل انسٹیٹیوٹ آف اوپن اسکولنگ میں تو میں اردو کا آفیسر تھا، پھر بعد میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر. تو وہاں سے تو ریٹائر ہونے تک میں نے کلاسز کرتا ہوا آیا ہوں، اور ابھی بھی کرتے ہیں ہم. تو اس طریقے سے جب کرونا آیا تو یہ بات بہت تیزی سے پھیلی کہ کیسے ایجوکیشن کو پہنچایا جائے. اس وقت بہترین ذریعہ جو تھا وہ آن لائن کا تھا، اور نیشنل انسٹیٹیوٹ آف اوپن اسکولنگ نے 40 سے 50 لاکھ طالب علموں کے بیچ آن لائن کلاسز کرائے NIOS نے، اور پورے دیش کے بچوں کو پڑھایا ہے. اور ہمارے یہاں روز آن لائن کلاسز ہوتے ہیں، ہر سبجیکٹ کے کلاس ہوتے ہیں. لیکن ہمارے یہاں 10ویں اور 12ویں لیول کے کلاس ہوتے ہیں، جس کو ہم کیا کرتے ہیں، PPT کے ذریعے کرتے ہیں، پاور پوائنٹ پریزنٹیشن کے ذریعے پروگرام کیا جاتا ہے. اب جو چھوٹے جیسے الف ب سکھانا ہے یا قاعدہ سکھانا ہے، یا 3ری 5ویں 8ویں بھی NIOS میں ہے، اس میں یہ ہے کہ اگر آپ آن لائن بھی کرتے ہیں، چاہے بھلے ہی ایڈلٹ لوگ ہی سیکھ رہے ہیں اردو، وہاں ٹیچر کا ہونا میں سمجھتا ہوں ضروری ہے. جب آن لائن کلاس ہو رہا ہے وہاں پر، اب آپ مجھے پتہ نہیں ابھی موبائل کے ذریعے سکھا رہے، کیونکہ ہمارے جو آن لائن کلاسز ابھی ہو رہے ہیں 10ویں 12ویں کے، اردو میں بھی ہو رہے ہیں. جو ادارے ہمارے ساتھ جڑے، جمعیت علماء ہند و دوسرے، وہ کرتے یہ ہیں کہ اپنے یہاں سے انہوں نے مدارس میں پینل لگا دیے ہیں، اور آن لائن کلاسز ان کے چلتے پوری انڈیا کے اندر. لیکن وہاں پر ایک شخص موجود ہوتا ہے ان کو گائیڈ کرانے کے لیے. لیکن یہ وہ طالب علم ہوتے ہیں جو اس لیول کے ہوتے ہیں جن کو آپ سکھا رہے وہ سمجھ لیتے ہیں. لیکن جہاں ہم اگر بنیادی طور پہ اردو زبان کو سکھا رہے ہیں، اس میں اگر ایڈلٹ ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی ایک شخص وہاں جہاں پر اگر ہم کر رہے ہیں وہاں پر ہونا ضروری ہے، میں ایسا سمجھتا ہوں. لیکن اگر آپ موبائل کے ذریعے سیکھ رہے ہیں تو وہاں تو نہیں ہوگا. لیکن زیادہ اچھا جو آن لائن پروگرام آپ بتا سکتے ہیں کسی کو، چاہے چھوٹے کلاسز کے بھی ہوں، یعنی بنیادی طور پر بھی اگر ہم اردو زبان سکھا رہے ہوں،
تو اس میں ہمیں پاور پوائنٹ پریزنٹیشن کا سہارا لینا ہی پڑتا ہے. پی پی ٹی کے بنا جو ہے آپ کتنی دیر تک اس کو جو ہے بتا سکتے ہیں اور کتنی دیر تک آپ اسکرین پہ خود رہ سکتے ہیں. میں ریڈیو ٹیلی ویژن کا آدمی, مجھے پتا ہے اسپوکن ورڈ میں 5 سے 10 منٹ سے زیادہ آپ کو کوئی برداشت نہیں کرتا ہے. اگر آپ کسی کو آدھے گھنٹے یا 1 گھنٹے کے لیے کلاس کراتے ہیں تو آپ کو پاور پوائنٹ پریزنٹیشن کا سہارا لینا پڑے گا, یا پھر کیا ہے, ہم نے اپنے بڑے تجربے کیے نا, یہ اس میں انٹرویو بیسڈ پروگرام کرا ہے, یا کسی ایک اینکر کو لے لیا اور اس سے پھر بات چیت کر کے ان چیزوں کو بڑھایا اور پوچھا. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایک انٹرسٹنگ پروگرام بن جاتا ہے. جو طالب علم ہے بور نہیں ہوتا. آپ لوگ تو وہ ہیں جو واقعی شوق میں اردو سیکھ رہے ہیں, لیکن اگر ہمیں چھوٹے بچے کو بنیادی طور پر اگر آن لائن کلاسز کرانے ہوں تو وہ اس کے لیے کس طریقے سے جو ہے ہم جو پاور پوائنٹ پریزنٹیشن یا کوئی انٹرویو بیس پروگرام کر سکتے ہیں. میں زیادہ وقت نہیں لوں گا اور میں ادریس صاحب سے یہ وعدہ کر رہا ہوں کہ جو انہوں نے 100-150 لوگوں کی جو تعداد بتائی ہے, میں وعدہ کر رہا ہوں کہ یہ تعداد ہزاروں میں لاکھوں میں جائے گی. بہت لوگ ہیں آل اوور انڈیا ہمارے ساتھ لوگ جڑے ہیں, اور میں چاہوں گا کہ یہ کورس NIOS سے اگر اس کی ریکگنیشن دلا دیں تو اس میں آپ کو ایک پکا سرٹیفکیٹ بھی مل سکتا ہے. کل ہمارے طالب علم جب باہر جائیں تو اس کی ایک مانیتا بھی ہوتی ہے. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ہمیں ایک شوق ہے کہ ہم نے اس بہانے سے اردو سیکھ لی, اور ایک یہ ہوتا ہے کہ اردو سیکھنے کے بعد جو آپ کے پاس سرٹیفکیٹ ہوتا ہے تو سرٹیفکیٹ کی دیکھیے مانیتا وہیں سے ہوتی ہے, یا تو CBSE بورڈ سے ہوگا, یا NIOS بورڈ سے ہوگا, یا اسٹیٹ بورڈ سے ہوگا, یا کسی جو ایسے ادارے ہیں گورنمنٹ کے وہاں سے. تو میں کوشش کروں گا کہ یہ جو سرٹیفکیٹ کورس ہے فارسی کا, اردو کا, اس کو ایک نیشنل انسٹیٹیوٹ آف اوپن اسکولنگ سے ریکگنیشن ملے. اور جیسا کہ مجھے حکم ہوا ہے کہ اس بیچ کا میں افتتاح کروں, تو میں نئے بیچ کا افتتاح کرتا ہوں اور اس پروگرام کی تائید کرتا ہوں کہ اسے آگے سے بڑھایا جائے. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ شعیب بھائی. انشاءاللہ آپ سے استفادہ کرتے رہیں گے ہم لوگ. اور حضرات 8 اور 9 مئی کو یگانہ چنگیزی پہ 2 روزہ قومی سیمینار منعقد کیا جا رہا ہے. 8 تاریخ کی شام 5 بجے اس سیمینار کا افتتاح کیا جائے گا, اور 9 تاریخ کو صبح 10 بجے سے 5 بجے تک مقالات کا سلسلہ جاری رہے گا. میری تمام حضرات سے درخواست ہے کہ اس میں بھی تشریف لائیں اور اس سیمینار کو بھی کامیاب بنائیں. ڈاکٹر ایس فاروق صاحب دہلی کی علمی اور تہذیبی زندگی کی ایک علامت کے طور پر جانے جاتے ہیں. آپ اس سے پہلے بھی اس پروگرام میں شریک ہو چکے ہیں, اور آپ کی آمد سے ہمیں اور طلباء کو جو تقویت ملتی ہے اس کا اظہار نہیں کیا جا سکتا. آپ نے ہمیشہ ہماری اور طلباء کی حوصلہ افزائی فرمائی ہے. آپ کی برجستہ گفتگو پر پر اثر گفتگو لوگوں کو اردو سیکھنے میں مائل کرتی ہے. دوران گفتگو آپ جس طرح برمحل اشعار کا استعمال کرتے ہیں وہ دور حاضر میں تلاش کے باوجود دکھائی نہیں دیتا. میری نہایت ادب احترام کے ساتھ آپ سے گزارش ہے کہ آپ صدارتی کلمات سے نوازیں. ڈاکٹر ایس فاروق صاحب. جناب مہمان خصوصی، مہمان اکرام، ادریس صاحب اور معزز حاضرین، کچھ ہم بھی بنائیں تیرے بگڑے ہوئے کام، کچھ ہم بھی بنائیں تیرے بگڑے ہوئے کام، اے خاک وطن تجھ سے بنے ہیں ہم بھی. کسی کے فیض سے ہند میں اتری ہے ورنہ، کسی کے فیض سے ہند میں اتری ہے ورنہ، یہ اردو تو ستاروں کی زبان محسوس ہوتی ہے. ہم لوگ خوش قسمت ہیں کہ اس ملک میں ہم لوگ اس زبان کو سیکھ رہے ہیں اور مفت میں یہ موقع ملا ہے سیکھنے کا. یہ آن لائن کلاسز آج کل کوئی نئی بات نہیں رہ گئی. کرونا اور کرونا کے بعد
اب ہر ایک کو اس کا پتہ ہے کہ کس طرح سے سیکھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے۔ آج کل چھوٹے چھوٹے بچے وہ اس کو سیکھتے ہیں۔ دیکھیے ایک بات یاد رکھیے کہ ایک دور تھا کہ تہذیب جو ہے، آپ نے ادب کی تذکرہ کیا، دو چیزیں فلموں سے سیکھتا تھا آدمی، ایک زبان اور لباس۔ اب دونوں چیزیں فلموں سے تو ختم ہو گئی، اب یہی چیزیں ہیں، یہی جگہیں ہیں جہاں سے گفتگو کرنے کی تہذیب سکھائی جا سکتی ہے۔ اور جب آدمی بولتا ہے وہ کرے بات تو ہر لفظ سے خوشبو آئے، وہ کرے بات تو ہر لفظ سے خوشبو آئے، ایسی بولی تو وہی بولے جسے اردو آئے۔ تو اس کو آپ سیکھیں گے تو آپ کامیاب رہیں گے۔ نہ صرف یہ کہ ایک زبان آپ سیکھ لیں گے، بلکہ گفتگو کے اندر، گفتگو میں آپ کو اس سے بڑا سہارا ملے گا۔ اور اس کو سیکھنے سے 3 زبانوں پر عبور حاصل کر سکتے ہیں آپ، ایک تو فارسی، ایک عربی اور اردو تو ہے ہی۔ اردو اور ہندوی، پہلے ہندوی نام تھا دونوں کا، ہندی اور اردو، ان دونوں کی کوئی اسکرپٹ نہیں ہے۔ ایک کی اسکرپٹ دیوناگری ہے تو ایک کی اردو جو اسکرپٹ ہے ہندی تو دیوناگری سے آ گئی، اور اردو جس کو نام دے دیا ہے وہ فارسی اور عربی کی اسکرپٹ ہے۔ اور وہ لمبی تفصیل ہے کہ کیسے یہ زبان آئی، کیا ہوا، لیکن اس وقت اس طرف غور کرنا چاہیے کہ ہمارے ملک میں زبانوں کی عزت ہے۔ پوری دنیا میں آپ دیکھ لیجئے، صرف ہندوستان کی کرنسی ایسی ہے جس میں 17 زبانیں لکھی ہوئی ہیں، 17 اسکرپٹ ہیں اس کے اوپر۔ اب 2 اور ایڈ ہو گئے ہیں، ایک بریل اور جس سے کہ نابینا لوگ بھی اس کو پڑھ لیں۔ تو اس لیے ہمیں اس کو سیکھنا چاہیے، اور سیکھنے سے فائدہ ہی ہے، نقصان کچھ نہیں ہے، اچھا ہی ہے۔ اور یہ اپنی ہمت سے، اس میں نہ کسی عمر کی ضرورت ہے کہ فلاں ایج کے اندر سیکھیں گے، بچپن میں سیکھ لیتے۔ جب بھی گفتگو کرنے لگے آدمی، جب بھی بات کرنے لگے تو وہ سیکھ بھی سکتا ہے۔ ایک ہی چیز کو آپ بار بار سنتے رہیے تو آپ اسے سیکھ جاتے ہیں۔ تو اس کو دل لگا کے پڑھیے۔ جب تک پڑھے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے پڑھا کے ہمیں انمول کر دیا۔ تو آپ انمول ہو جائیں گے انشاءاللہ، آپ کی قدر ہوگی کہ صاحب یہ فلاں زبان لکھنا پڑھنا جانتے ہیں۔ لکھنا بھی ضروری ہے، خالی پڑھنا اور خالی بول لینا وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن اگر لکھنا پڑھنا، یہ جب بھی گفتگو ہوتی ہے تو یہ کہا جاتا ہے بھی یہ لکھے پڑھے آدمی ہے، کوئی یہ نہیں کہتا یہ پڑھے پڑھے ہیں، یہ بولے ہیں، کوئی اس طرح سے لکھا پڑھا ہی کہا جاتا ہے۔ تو اس کو سیکھیے دل لگا کے۔ میں مبارکباد دیتا ہوں، اور ہم اس ملک میں رہتے ہیں جہاں پر آپس کی محبت، اتفاق، اتحاد وہ سب سے اوپر ہے۔ لیکن آج کل جو زبان ایک عمومی ہو گئی ہے، آپ سڑک پر چلیے تو بھی یہ خدشہ رہتا ہے کہ کہیں کوئی غلط الفاظ کان میں نہ آ جائیں، اور وہ آتے ہی آتے ہیں۔ تو اس لیے ہماری سب کی ذمہ داری ہے
تو کہ ہم جو ہے اچھی زبان بولیں تو گھر کے اندر بھی ماحول اچھا ہوگا اور گھر سے باہر بھی ہم اچھا ماحول دے پائیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو جھگڑے ہیں آج کل، ذرا سی بات کے اوپر غصہ آ گیا اور اس نے اس کو مار دیا، اس نے اس کو پیٹ دیا، وہ بھی ختم ہوں گے، کیونکہ اس سے جو ہے ایک نرم مزاجی وہ انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے. بہرحال میں مبارکباد دیتا ہوں اور اس شعر کے ساتھ اپنی بات دوبارہ دہرا کر ختم کرتا ہوں کہ کچھ ہم بھی بنائیں تیرے بگڑے ہوئے کام، کچھ ہم بھی بنائیں تیرے بگڑے ہوئے کام، اے خاک وطن تجھ سے بنے ہیں ہم بھی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بہت شکریہ ڈاکٹر ایس فاروق صاحب. حضرات، آپ صدارتی ڈاکٹر ایس فاروق صاحب کے صدارتی کلمات سماعت فرما رہے تھے. یہ کلاس باقاعدہ طور پر منڈے سے پیر کے روز سے شام 5 بجے سے 6 بجے تک شروع ہوگی. ہفتے میں 3 دن اردو کی کلاس ہوگی. منڈے، ٹیوزڈے، وینسڈے، تھرسڈے، فرائیڈے فارسی کی کلاس منعقد کی جائے گی. اور میں اس شاندار جلسے کے لیے میں غالب شرور کی جانب سے، تمام ٹرسٹیز کی، سب کمیٹی کے ممبر کی اور جو میرے ساتھی ہیں ان کی جانب سے میں ڈاکٹر ایس فاروق صاحب کا، شعیب رضا خان وارثی صاحب کا، طاہر الحسن صاحب کا، شاہ نواز صاحب کا، پروندر صاحب کا، اور جن کے میں نام مجھے معلوم نہیں ہے، فاروق صاحب یہاں پر تشریف فرما ہے، اور تمام حضرات کا، ایک شخص کا جو یہاں پر موجود ہے، میں دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں، بلکہ احسان مند ہوں کہ ایسے وقت میں آپ تشریف لائے اور اس پروگرام کو کامیاب بنایا. اور آپ سے ایک درخواست یہ ہے کہ 8 تاریخ کی شام 5 بجے ہمارے 2 روزہ قومی سیمینار کا افتتاح منعقد کیا جائے گا، اس میں آپ تشریف لائیں. اور 9 تاریخ کو صبح 10 بجے سے 5 بجے تک مقالات کا سلسلہ رہے گا، اس میں بھی شرکت فرمائیں. بہت بہت شکریہ.